السلام علیکم جی، دعا ہے سب لوگ خیریت سے ہوں. پروگرام ہے آگاہی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے ایجوکیشن. اور ایجوکیشن میں بھی آج جو ہم مین ڈومین ہماری ہوگی جس میں ہم بات کریں گے وہ ہے ارلی ایجوکیشن، اور ساتھ ہم کچھ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انکلوزیو ایجوکیشن کا کانسیپٹ جو کہ ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس ساری چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے میم فروہ صاحبہ کو، جو کہ ارلی ایجوکیشن کی ماہر ہیں، اور فردر ان سے ان کا انٹروڈکشن بھی لیں گے. اور وہ اس وقت اپنی سروسز ایئر فاؤنڈیشن اسکول میں، جو کہ بھون روڈ کیمپس ہے چکوال میں، اس میں دے رہی ہیں. فردر آئیے ان سے ملتے ہیں، وہ اپنا انٹروڈکشن دیں اور باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی میم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گی اور تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کس ڈومین میں ہوگی بات. میں بیسیکلی مائی نیم از فروہ جرار اور میں ماڈ سیکشن کو دیکھتی ہوں. ماڈ سیکشن میں ہی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور میرا فیوریٹ ایجوکیشن میں میرا فیوریٹ ایریا ماڈ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس میں خود بھی بہت مجھے انٹرسٹ ہے اس چیز میں، اور میں نے بہت مطلب اس پہ بہت ورک آؤٹ بھی کیا ہے. اسی ماڈ کے ایریا میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اسپیشلی آپ کا کمپلیٹ جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ مونٹیسری میں ہے، ارلی ایجوکیشن کا، ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو میری ناقص رائے ہے وہ یہی ہے کہ ارلی ایجوکیشن بہت امپورٹنس رکھتی ہے بچے کی مینٹل گروتھ میں اور فزیکل گروتھ میں بھی آلسو. کیونکہ آپ کا بچہ جب مینٹلی وہ بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہوگا، مینٹل ہیلتھ اس کی بہت اچھی ہوگی، وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ رہا ہوگا. بالکل. تو اگلے آنے والی لائف میں پھر وہ جب آگے جیسے جیسے اس کی لائف میں اسٹیپس بڑھتے ہیں تو وہ ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو فروہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، جو ہمارے اسکولز ہیں، ان کا کیا رول ہے ہمارے معاشرے میں؟ پرائیویٹ سیکٹر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ بہت سپورٹیو ہے، لیکن پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ اس حوالے سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. کیونکہ بچوں کی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، بہت سارے ادارے ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں جو بہت کم سروسز لیتے ہیں لیکن بچوں کو بہت کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے، ایک تو ڈسٹینس وائز بھی لوگوں کو ہمارے پرائیویٹ اسکول بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں جا پاتا تو اس حوالے سے آپ کے نزدیک پرائیویٹ اسکولز آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال میں جتنی آبادی اس حوالے سے بالکل آپ گورنمنٹ کو جتنا برڈن ہے ہمارے اسکولز پہ، جتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی اسکولز ہیں وہ اسٹرینتھ کم رکھتے ہیں کلاسز میں، اور بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن، آپ کے ٹیچرز کا فوکس بہت زیادہ رہتا ہے بچوں پہ. تو پرائیویٹ سیکٹر ایکچولی جو دے رہا ہے وہ بہت اپنا بیسٹ دے رہا ہے ایجوکیشن میں. تو آپ کیا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ارلی ایجوکیشن کی آپ کا ہے ایکسپیرینس ہے، تھرو آؤٹ ایکسپیرینس آپ کا ہے ارلی ایجوکیشن کا، تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ جو ایک ارلی ایجوکیشن کے اندر کریکولم یوز ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ بہت سارے مختلف قسم کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں نا، تو ارلی ایجوکیشن کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بیسٹ سلیبس کون سا ہے؟ بچوں کو کس طرح کا سلیبس جو ہے وہ لرن کرانا چاہیے؟ میم ہمارے جو ارلی ایجوکیشن میں سلیبس یوز ہو رہے ہیں آئی تھنک بہت سپورٹیو ہیں اس ایج کے حساب سے. ٹھیک ہے. جیسے یہ آکسفورڈ کا ہے، ہمارے فاؤنڈیشن کے اپنے جو سلیبس ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہیں بچوں کے لیے. تو میرے خیال میں جتنا میں نے ورک کیا ہے سلیبس پہ اور جتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ، اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ویژولائز کرتے ہیں بچوں کو کھیل میں سکھاتے ہیں، ہم پلے کارڈس کے تھرو بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم پوئمس کے تھرو بچوں کو لرن کرواتے ہیں پریکٹیکلی انوالو کر کے. بالکل بچوں کی انوالومنٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ ان کے سیکھنے کے چانسز، نہ کہ روٹ لرننگ کے اوپر ہم اس میں. آپ اگر بچے کو اے فار ایپل اور بی فار بال سکھاتے رہیں گے، بالکل رٹا جو ہے وہ اس سے وہ بچہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا. آپ کھیل میں اس کو جتنا بھی پڑھا سکتے ہیں، جتنا بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اس کا 100% دیتا ہے. آپ صحیح. تو جیسے کہ ایز این ایجوکیشنسٹ
آپ کی ایک ذاتی کیا آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کی فلسفی کیا ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اس کا ٹیچر کے ساتھ باؤنڈنس ویری امپورٹنٹ. بالکل. آپ ٹیچر کو جو ماؤنٹ کی اسپیشلی ٹیچر ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اتنی باؤنڈنس بنائیں بچوں کے ساتھ, آپ ان کی مدر کا رول پلے کریں. آپ بچوں کو ڈرائیں نہیں, آپ بچوں کے ساتھ اتنی باؤنڈنس بنائیں کہ بچہ آپ کی ایک آواز پہ وہ بولے. بچوں سے ایگزاسٹ تو بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ میڈیم ایسے آپ ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتے. وہ آپ کو اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں, وہ اتنا آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں اپنی باتوں سے, وہ آپ کو ہیپینس اسپریڈ کرتے ہیں. ان میں نیچرل لائف ہے, نیچرل لائف ہے. وہ میں کہتی ہوں وہ اللہ کی نیچرل بیوٹی ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ پہاڑ یہ درخت, لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی نیچرل بیوٹی عکس ہے نا, بڑا خوبصورتی کا عکس ہے. تو آپ کیا پریفر کرتی ہیں کہ جو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریشو ہے, کہ جب ہم ارلی ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں تو کیا ایک اچھی ریشو ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی, کہ ایک کلاس میں کتنے بچے ایک ٹیچر کے ساتھ ہونے چاہیے جس میں وہ بہتر لرن کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایک سیکشن میں آپ کے پاس 12 to 15 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بچے کو انڈیویجولی ٹائم دے سکتی ہیں, ان کے ساتھ آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہیں, آپ ان کو اچھے طریقے سے سکھا سکتی ہیں. ٹھیک. تو مطلب اس میں یہ ہے کہ بالکل اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی آپ کو یہ فیسلٹیز دے رہا ہے. ادروائز آپ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ رش کی کیفیت. اس میں یہ ہے کہ ٹیچر ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم وائنڈ اپ کریں اس کام, کیونکہ ایک ہیومن مائنڈ ہے نا, وہ اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, جتنا وہ برڈن برداشت کر سکتا ہے, جتنا وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ ٹیچر کم ٹائم میں اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے. اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے, وہ اس کو پڑھانے میں, اس کو سکھانے میں, اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت سارا ٹائم ہے, اس کی باؤنڈنگ بنا سکتی ہے بچے کے ساتھ. بالکل ایسا ہی. تو پرائیویٹ سیکٹر اس حوالے سے بہت اچھی اس کی ہے ایفرٹس, آؤٹ کم بہت اچھا ہے کہ بچوں کو آپ بہت اچھا دے رہے, ایجوکیشن ان کی اور ان کی مینٹل ہیلتھ میں آپ بہت سپورٹیو. اچھا, اس میں اگر ہم جیسے مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, پھر آگے سبجیکٹ لرننگ کے, تو ایک ہولسٹکلی اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے جیسے ایئر فاؤنڈیشن کے ہم اگر بات کریں تو وہاں پہ کیا ایسی آپ ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ فوکس کر رہے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جو کہ رول پلے کر رہا ہو سبجیکٹ لرننگ کے علاوہ؟ سبجیکٹ لرننگ کے علاوہ ہمارا ایئر فاؤنڈیشن جو بہت مجھے انٹرسٹنگ اور بہت مجھے جسے فیسینیٹ کیا, وہ چیز ہے کہ ہم ہر بچے کو انفرادی طور پہ سامنے لاتے ہیں. مطلب ماؤنٹ سیکشن سے ہی ہم ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اسٹیج سے. ٹھیک ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے سیلف پریزنٹیشن اس کی بڑھتی ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے لیے کلیپ کیا جاتا ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا, اپریسیشن اس کو ملتی ہے, اور وہ بہت اس بات کو خوش مطلب بہت خوش ہوتا ہے. پیرنٹس کا جو ہے وہ بہت فیڈ بیک اچھا آتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت کانفیڈنٹلی پارٹیسپیٹ کرے اور اس کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے فاؤنڈیشن کی یہ ہے کہ ہم, میری اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ ہم بچے کو پریزنٹ کریں. ایگزیکٹلی. اس کو کہیں کہ آپ سامنے جا کے بات کریں. بالکل. جو بہت شائع بچے ہوتے ہیں, سم ٹائم گھر کے مطلب ایسا نہیں, ان کو اتنا کانفیڈینس نہیں دیا جاتا, کیونکہ ہر گھر کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے, بہت شائع ہوتے ہیں. تو کچھ ٹائم کے بعد وہ اتنی کانفیڈینس, ان میں اتنا کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹلی اپنی بات ٹیچر کو بتاتے ہیں. بالکل. سب سے بڑا یہ فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ بچہ اپنے جو بھی اس کے مسائل ہیں وہ ٹیچر سے ڈسکس کرے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی سائیکی کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک. بچے کی جتنی ہمارے ساتھ باؤنڈنس بڑھ جاتی ہے, وہ ہماری اپنی ہر بات ہم سے شیئر کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کے اسکول میں ایک ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک بالکل ہمارے ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں, بالکل ہمارا اس کا مین پرپز کیا ہے؟ اس کا بچوں میں کمپٹیشن ڈیولپ کرنا ہے تاکہ بچوں میں آگے بڑھنے, اور یہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں یہ اسی لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ اس کی جتنی بھی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں, جو اس میں چھپی ہوئی چیزیں وہ سامنے ہیں, وہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کی, اس نے اچھا کیا تو مجھے اس سے بھی اچھا کرنا چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا نہ صرف پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ ہم کرتے ہیں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے اسکول ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے, وہاں کے بھی بچے آتے ہیں.
بہت اچھے مطلب ہمارے جو معززین شہر ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے بچوں کا اور زیادہ وہ مورال بلند ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کے سامنے اپنے پریزنٹ کیا اور وہ اس حوالے سے بھی بچوں میں بہت زیادہ جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے, لرننگ کی جو ایبلٹی ہے, کیپیسٹی بڑھتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور اس سے بچوں میں یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن بھی بڑھ جاتا ہے, ہر بچہ اپنی طرف سے اسی کوشش میں ہوتا ہے, تو بیسک بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمارے اسکولس کے جتنے بھی بچے, نہ صرف اے فاؤنڈیشن کی بلکہ ڈسٹرکٹ لیول کے جتنے بھی اسکولس ہیں ان سب بچوں کو ہم ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنا بیسٹ دیں آگے. بالکل, اور خود کو پریزنٹ کریں. اچھا, اس میں جب چونکہ ہم ارلی ایک ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی اور سارا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ کس حد تک جو ایک پیرنٹس کی آپس کی کیمسٹری ہے, والد اور والدہ کی, وہ کس حد تک بچے کے مائنڈ سیٹ کو امپیکٹ کر سکتی ہے؟ بالکل, یہ بہت بنیادی ایشو ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے حالات آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جو ہماری رہن سہن ہے, جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, جس سوسائٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں. بچے کے لیے پیرنٹس کا, دونوں کا اس کی لائف میں بہت بڑا رول ہے. اسی کو دیکھ کے بچے سیکھتے بھی ہیں, آگے بڑھنے کی ان میں کیپیسٹی بڑھتی ہے. تو پیرنٹس کی میرے خیال میں ہر اسٹیپ پہ ٹیچر اسکول کے ساتھ ان کا انٹریکشن اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ان کو وہ اپنے بچے کے بارے میں جانیں, بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے. وہ پیرنٹس جو کنسرن پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے میں بہت سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لمحہ بہ لمحہ وہ پوچھتے ہیں اپنے بچے کے حوالے سے, ان کی کراس کوسچننگ ہوتے ہیں ٹیچر سے, اسکول سے. تو وہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سارے پیرنٹس کنسرن پیرنٹ ہمیں بہت پسند. اور میں پرسنلی جب بھی میری کوئی میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس سے تو میں کہتی ہوں مجھے کنسرن پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بچے کی جو ہے نفسیات کیا ہے, وہ گھر میں کیسا ہے, اس کے انٹریکشنز کیسے ہیں. بالکل, اور بہت ساری چیزیں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہیں. اس سے ہمیں بچے کی سائیکی کو سمجھنے میں بہت سپورٹ ملتی ہے. تو پیرنٹس کا سپورٹیو ہونا بہت میٹر کرتا ہے. آپ بچے کو اسکول بھیج کے بھول مت جائیں. بالکل بالکل, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کہ وہ بچے کو بس یہی ہے کہ ایک ڈیوٹی ہو گئی کہ صبح اسکول ڈراپ کر دیا, شام کو پک کر لیا, اور اس کے بعد پھر بھول گئے کہ اور اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں. ہمارا ایئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ پیرنٹس کو ٹچ کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں آپ کے بچے نے کیا, کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت فرق پڑتا ہے بچے کی پروگریس پہ, اور پیرنٹس کو بھی ظاہر سی بات ہے فیڈ بیک ملتا ہے ان کے بچے. اچھا, آپ کا مین کیا ہے برج کیا ہے بٹوین پیرنٹس اور اسکول کے؟ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں پی ٹی ایم ہو جاتی ہے نا, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو جاتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, یہ جو بھی ہر اسکول کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے پیرنٹس کو ان ٹچ رکھتے ہیں؟ ہمارا جو بنیادی ہے وہ ہماری ویب سائٹ ہے ہمارے اسکول کی, اپنا ہمارا فیس بک پیج ہے, اس پہ ڈیلی ایکٹیویٹیز ہم اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اس سے پیرنٹس کو انفارمیشن اویئر ہوتے ہیں. سپوز اگر وہ بزی ہیں اور وہ فیس بک یا یوٹیوب کو نہیں ٹچ کر پاتے تو ہمارے اسکول کے گروپس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپس, جو آپ کو پتہ آج کل تو ہر بندہ اینڈرائڈ فون یوز کرتا ہے, تو ہر کلاس کا ایک الگ گروپ ہے جس میں پیرنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, اور جو بھی ہمارا سرکولر بھی جاتا ہے اسکول کی طرف سے, ہمیں کچھ بھی انفارم کرنا ہو پیرنٹس کو تو ہم اس کے تھرو آپ کر دیتے ہیں. ہر کلاس کا الگ. صحیح سے. اچھا جی پلیز. اور یہ ہے کہ ہم کال پہ تو ظاہر سی بات ہے کنیکٹڈ رہتے ہی ہیں. بالکل. اور ہماری میل کے تھرو بھی ہم انفارمیشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ان کے بچے کے حوالے سے, بچے کے جو بھی پروگریس ہوتی ہے یا جو بھی رپورٹ ہوتی ہے. اچھا, ایک بڑا ایک یونیک سا کانسیپٹ کافی ٹائم سے ڈیفینیٹلی آ رہا ہے لیکن آج کل بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے, انکلوسیو ایجوکیشن کا. انکلوسیو ایجوکیشن بیسکلی اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ہے کہ ایک وہ بچہ جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتا ہے, جو اپنی پڑھائی میں کوئی کمزور ہے یا باقی اس کو کوئی سننے میں, بولنے میں, سمجھنے میں, کسی چیز میں بھی اس کو مسئلہ ہے, تو اس کو ایک جو مین اسٹریم اسکول ہے, جو جنرل ایجوکیشن کا اسکول ہے, اس کی کلاس میں بٹھا دیا جانا, جو ٹرو ایک پکچر ہے انکلوسیو ایجوکیشن کی. اور پھر جو مین اسٹریم میں جو پڑھا جا رہا ہے سلیبس, اس کو اس بچے کے لیے شارٹ کر کے
پریزنٹ کر دینا اور وہ بچہ اس کے اندر کرے. تو باہر کا یہ بیسکلی کانسیپٹ ہے جو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے, ڈفرینٹ اسکولز اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم فردر اس کا آؤٹ کم کیا ہے میں اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالوں گی, لیکن سب سے پہلے ہم میم سے اس کا لیتے ہیں اوپینین کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ یہ بیسکلی یہ کیا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے ملک میں آ رہا ہے. ہمارے ملک میں بیسیکلی اس کا یہ ہے نا کہ لوگ آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں اسکولس کو. پرائیویٹ اسکولز ان کو اس لیے فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, بچے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف جائیں, اسپیشل ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ جائیں. تو ہمارا جو ہے یہ بیسک تو ایسا مطلب ہم اتنی ڈیولپ کنٹری سے تو بلانگ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم ان کے لیے الگ سے ادارے بنائیں. تو اسپیشل بچوں, میں ان کو اسپیشل تو نہیں کہوں گی کہ سارے بچے اسپیشل ہیں. تو ایسے بچے جو مطلب تھوڑا ان کی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں یا جو بھی ان کو ہے, لیکن ہم ان کے لیے اسپیشل یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کو اپنا بالکل اٹینشن ان کو تھوڑی زیادہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو ہم گیمز کی طرف یا فلیش کارڈ کی بجائے بکس کی طرف یا ریٹن کی طرف ہم ان کو ان کی باؤنڈریز نہیں بناتے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولس کر رہے ہیں کہ ایسے بچوں کی باؤنڈریز ہم بنائیں گے یا ان کو ہوم ورک کی طرف ڈالیں گے یا وہ روز کر کے لائیں. نہیں, اس سے وہ بچے نہ کچھ سیکھ پائیں گے نہ ہمیں کوئی آؤٹ پٹ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کو ود فلیش کارڈس, پوئمز اور اس میتھڈ سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اچھا, میں یہاں پہ اپنا تھوڑا سا نا ان پٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے یہ جو جب ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس میں 2 ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. تو میں اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہوں بیکاز چونکہ میری یہ ڈومین ہے اور میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں اس کے 2 پرسپیکٹیو کو الیبوریٹ کر سکوں گی. اب جیسے کہ انکلوسیو ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے پاکستان کے اندر نا, سب سے پہلے ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ ڈرا بیک یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ انکلوسیو ایجوکیشن کی پالیسی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جب بچہ آپ کا 9th گریڈ تک پہنچتا ہے, لیٹس سپوز اس کو اسکول لیتا ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں, جب وہ بچہ 9th گریڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ بورڈ کے پیپرز میں اپیئر نہیں ہو سکتا کیونکہ جو اس نے سلیبس شارٹ پڑھا ہوا ہے اور جو دوسرے بچے نے کمپلیٹ سلیبس پڑھا ہوا ہے, ان دونوں کا پیپر الگ نہیں آتا بلکہ پیپر ایک ہی آنا ہے. تو یہ ہوا کہ گورنمنٹ لیول پہ پالیسی نہیں, جس کی وجہ سے وہ جو انکلوسیو ایجوکیشن کے نام پہ پڑھنے والا بچہ ہے وہ وہاں جا کے سفر کرتا ہے. سب سے پہلی جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے. دوسری جو اس کا پازیٹیو ہے, ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ پالیسی بن جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے اچھا کوئی کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ بچے جو کہ ہوتے ہیں, اب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے جو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, یا ان کے کوئی اور سویئر لرننگ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ ADHD ہیں, وہ آٹزم ہے. میں اس لیے یہ سمپل ٹرمینالوجیز لے رہی ہوں تاکہ جو لوگ عام نارملی سمجھتے ہیں ان ٹرمینالوجیز کو. تو اگر ہم ایک ایسا ہائپر ایکٹیو بچہ جو ہے وہ ہم بٹھا دیتے ہیں ایک مین اسٹریم کی کلاس میں, اب میں ٹیچرز کو جو بھی انسٹرکٹر اس کلاس کو ہوتا ہے میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ انسٹرکٹر اس چیز کے اوپر اکوپڈ نہیں ہے, اگر وہ ٹیچر اس چیز کے اوپر ٹرین نہیں ہے, تو اس کو تو نہیں پتا کہ اس نے اس ہائپر ایکٹیو بچے کو, اور وہ جو اس کلاس کے لیے مجھے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے یہ سلیبس اتنے ٹائم میں ختم کرا دینا ہے, کہ میں نے یہ دونوں چیزیں کیسے مینیج کر کے چلنی ہیں. تو اب جو اس بچے کو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی, اگر اس بچے کو اسپیچ تھراپی ریکوائرڈ ہے, اگر اس کو بیہیورل تھراپی ریکوائرڈ ہے, اگر اس کو آکوپیشنل تھراپی ریکوائرڈ ہے, تو وہ چیز اس کو نہیں مل رہی ہے. سو جو انکلوسیو ایجوکیشن کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک گروپ بٹھا لیتے ہیں اور ہم بچوں کو 101 کے اندر, تو دس از دا اونلی ون لمیٹڈ ڈومین. تو یہ جو چیز ہے, بلکہ یہ میری جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں, خاص طور پہ میں چکوال کے اندر چونکہ یہ بات کر رہی ہوں, تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کے بچے ہیں
تو کائنڈلی ان کو ایک جگہ تک ان کو محدود نہ کریں. اگر تو آپ نے وہ چلانے ہیں, وہ گروپس چلا رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے سائیکالوجسٹ, اسپیچ پیتھولوجسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ, یہ مین, اور ان کے لیے اسپیشل ٹرین ٹیچر ریکوائرڈ ہے, وہ چیز ان کو ضرور پرووائڈ کریں. تو یہ جو مین چیز ہے میرا اس میں جو فوکس ہے, اور جب بھی میرا کسی خاص طور پہ یہ کیونکہ ایک بہت بڑی ڈومین ہے پرائیویٹ سیکٹر, تو میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے اور میری یہ ضرورت بھی ہے کہ میں ان سے ضرور اس چیز کو ڈسکس کروں. بالکل, آپ نے کیونکہ یہ کولیبوریشن ہے اور پیرنٹس کا رول اس میں بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. کیونکہ پیرنٹس سم ٹائم اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے مینٹلی کہ ہمارے بچے کے ساتھ ایکسیپٹنس نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ پیرنٹس کو اس بات کو ایکسیپٹ جس دن وہ کر لیں گے اس دن وہ اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھیں گے. بالکل ایسا ہی. اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ لازمی ہے, اس آپ کے بچے کے بینیفٹ میں یہ چیزیں جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی آپ نے کہا کہ ٹیچر باؤنڈ ہے, اس نے سلیبس بھی اپنے ٹائم پہ کور کروانا ہے, اس نے باقی کلاس کو بھی لے کے چلنا ہے, وہ ایک بچے پہ فوکس نہیں کرے گی. 30 منٹس 45 منٹس وہ ایک بچے کے اوپر نہیں کرے. تو میں میکسیمم اس کو ہاف اور الگ سے اٹینڈ کر سکتے, بالکل, لیکن اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ مجھے باقی کلاس کو بھی دیکھنا ہے. بالکل. اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے. بالکل. وہ اس بات کو جب ریئلائز کر لیں گے کہ ہمارا بچہ ان بچوں کے ساتھ, ہمارے بچے کو ایک ڈفرینٹ سروس کی ضرورت ہے. بالکل. اور وہ آگے چل کے لائف میں سفر کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا, ویسٹ آف ٹائم ہے. تو آپ کے بچے کے لیے اسپیشل, وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں اسٹیپس لینے چاہیے. بالکل. ایسے بچوں, کیونکہ اگر انکلوسیو ایجوکیشن کا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سیکٹر کے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, اگر تو یہ چیز ہو رہی ہے ملک میں تو ڈیفینیٹلی ان کو اس چیز پہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جب پالیسی نہیں ہے تو کوئی اسکول کیسے اس چیز کو انٹروڈیوس کرا سکتا ہے, اور اگر کرا رہا ہے تو کیا پراپر کرائٹیریاز ہیں, اور ہمیں اس کے لیے کیا چیزیں معیار ہمیں کرنے چاہیے, چیزیں کرنی انٹروڈیوس کرانی چاہیے. ایک چیز جو آپ نے بڑی اچھی اس کے اندر کہی, آپ نے کہا کہ پیرنٹس کا جو رول ہے. میرے پاس آتے ہیں نا بچے, میرے پاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں ان پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر جب کہتی ہوں نا کہ آپ کی جو انر سیٹسفیکشن ہے نا وہ ہو جائے گی, کیونکہ آپ کسی طریقے سے اپنے بچے کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مین اسٹریم کے اندر, تو آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہو جائے گی. آپ 4 لوگوں کو بتا لیں گے کہ آپ کا بچہ جی مین اسٹریم میں جا رہا ہے, فلاں اسکول میں جا رہا ہے, لیکن اس بچے کی وہاں لرننگ نہیں ہے. اس بچے نے آج سے 5-7 سال بعد اس نے وہیں کھڑا ہونا ہے. 5 سال کے آگے بھی تو لائف ہے نا, اس نے وہیں کھڑا ہونا ہے. بالکل. تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, کیونکہ اگر بچہ اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے کے اندر آتا ہے یا واٹ ایور جو بھی ادارہ ہے جہاں پہ اس کی پراپر جو اس بچے کی نیڈ ہے اس کے مطابق اس کی فیسلٹیز ہیں, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ آئے کسی کو بتانے میں یا کوئی بھی اور چیز کرنے میں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کے اپنے لیے بھی آسانی ہے اور اس بچے کے لیے بھی آسانی ہے. تو ان چیزوں کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے. کل ہی میرے پاس ایک کیس رپورٹ ہوا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بچوں کا دیکھا کہ وہ صرف اور صرف, ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو صرف اسٹیمر کرتے ہیں, رک کے بولنا, اور ان بچوں نے اسکول چھڑوا دیے ان کو. کیونکہ وہ بچے اسٹیمر کرتے ہیں اور بچے ان کو بلی کرتے ہیں, تو وہ ایک بچوں کا کانفیڈنس ڈاؤن جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے میں ہیں جن کے اوپر ہمیں ایز این انسٹیٹیوشنس ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہماری اپنی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے اندر لوگوں کو اویئر کریں. اب جیسے میرے اسکول میں اگر آتے ہیں بچے, تو اگر میں دیکھتی ہوں کہ یہ بچہ مین اسٹریم کے اندر رہ کے زیادہ اچھا گرو کر سکتا ہے, یہاں یہ صرف سیشن کے لیے آئے, تو میں ان کو پریفر کرتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹائیں نہیں. تو یہ چیزیں. اچھا, لاسٹ میں آپ سے جو ایک کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ ایئر فاؤنڈیشن اسکول کی ارلی ایجوکیشن کی ہیڈ ہیں, تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے اسکول میں ایک بچہ آتا ہے تو ایز این انسٹیٹیوشن آپ کا کیا اس میں گول ہوتا ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس سے فار ایگزامپل 2 سال 4 سال 7 سال 10 سال میں جائے گا باہر, تو اس کے جو ڈفرینٹ رولز ہیں, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز این انڈیویژول یا ایز اے سٹیزن یا کوئی بھی, اس کے اندر کون سے ایسے ٹریٹس ڈیولپ ہونے چاہیے کہ یہ بچہ جا کے معاشرے میں خود کو پریزنٹ کر سکے. بیسک ایجوکیشن میں ہم لوگ مینرز پہ فوکس کرتے ہیں. بیسک مینرز جب آپ کے بچے کو, بالکل نو ڈاؤٹ گھر سے بھی بچے سیکھتے ہیں, لیکن بیسک مینرز پہ فوکس ہمارے ایئر فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا
ہے, جو کہ ایک بیسک فاؤنڈیشن بالکل. اور دوسری بات کانفیڈینس لیول. ٹھیک, آپ کا بچہ کانفیڈنٹ ہے تو وہ بول سکتا ہے, وہ کراس کوسچننگ کر سکتا ہے ٹیچر سے, وہ پوچھے گا. جو بچہ پوچھے گا وہ زیادہ سیکھے گا. بالکل ایسا ہی. تو ہم بچوں کو فری دیتے ہیں انوائرمنٹ کہ آپ پوچھیں, آپ ٹیچر سے کوسچن کریں. سب سے بڑی بات یہ فاؤنڈیشن میں یہ ہے کہ ہم مطلب معاشرے کو آپ نے ایک اچھا انسان دینا ہے نا. بالکل, آپ نے ڈمیز نہیں کریٹ کرنے, آپ نے روبوٹس نہیں تیار کرنے. اور ہر بچہ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, نہ انجینئر بن سکتا ہے, نہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے. بالکل. ایجوکیشن کیا دیتی ہے؟ بہترین انسان جو اندر سے اس کی, آپ اس کو عاجزی سکھائیں. ہمارے بیسک ہم یہی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایکسکیوز کے ساتھ بات کرنی, آپ نے سوری بولنا ہے, آپ نے تھینک یو بولنا ہے. آپ یہ چیزیں بیسک ہیں, بیسک پریگمیٹکس کہ آپ نے بالکل. جب وہ سوری بولے گا اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ چیز آ جائے گی کہ میں نے یہ غلط کیا تھا اور میں نے اب نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا. تھینک یو بولے گا, اسے ایک خوشی کا احساس اندر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ بچوں کی سائیکی ہے کہ وہ تھینک یو بول کے پھر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا. سوری بول کے وہ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ غلط کیا. تو یہ چیزیں ہم بہت ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. دوسرا کانفیڈینس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ہمارے ایئر فاؤنڈیشن اسکول میں کہ ہم ان کا سب سے ہم ہر بچے کو نا انفرادی طور پہ اسٹیج سے انٹروڈیوس ضرور کرواتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بولنے کی, اس میں بات کرنے کی, اس میں لوگوں کو فیس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. معاشرے میں جب اس نے آگے جانا ہے, اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہے, بہت طرح کے لوگ اس کو ملیں گے, تو اس کی جب پرسنالٹی گروم ہوئی ہوگی نا کانفیڈنٹلی, وہ بچہ بات کرے گا, وہ بچہ پوچھے گا. جس بچے میں پوچھنے کی صلاحیت ہوگی, سمجھے کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ سیکھے گا. بالکل تو یہ ہمارا بیسک ہے کہ ہمارے ویل مینرڈ ہوں بچے, ان میں کانفیڈنس لیول زیادہ ہو. اور ماشاء اللہ سے ہمارے اسکول کے بہت کانفیڈنٹ بچے ہیں, ویل مینرڈ بچے ہیں. بالکل, یہ تو میں خود بھی بتا سکتی ہوں. میں ابھی ان کے اسکول کے بچوں سے ملی ہوں اور ڈیفینیٹلی ان کی پرسنالٹی میں جو انہوں نے بات کہی ہے, ڈیفینیٹلی یہ والی ٹریٹس ان بچوں کی پرسنالٹی میں نظر آ رہے تھے. اوور آل یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں, باقی سارے ہمارے جو بچے ہیں آل اوور پاکستان, ان کے لیے یہی ہے کہ ہم ایز اے ٹیچر, ایز اے ایجوکیشنسٹ, ہم ان میں کانفیڈنس لیول بڑھائیں. ہمارے معاشرے میں بہت بچیاں پیچھے رہ جاتی ہیں, شائع ہوتی ہیں, ان میں وہ بات نہیں ہوتی. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ بچیوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ بیٹا آگے آئیں. جو بچے دیکھتے ہیں کلاس میں ہمیں تھوڑا سا شائع ہے, جو پیچھے رہتا ہے, اس بچے کو آگے لے کے آپ 2 دفعہ اس کو لائیں گے, تیسری دفعہ وہ بچہ خود اپنی وش سے آئے گا کہ ٹیچر میں نے, وہ ایک فیئر ختم ہو جائے گا. بالکل, اس کا فیئر ختم ہوگا اور وہ کانفیڈنٹلی فیس کرے گا چیز. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو الیبوریٹ کیا, اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ان کو ضرور اس چیز سے جو ہے وہ انفارمیشن ملی ہوگی. اینڈ پہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو اس چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پاورفل ویپن ہے جس سے آپ دنیا کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں, ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور چیزوں کے اندر جدت لا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب بھی آپ اپنے بچے کے بارے میں اس کی ایجوکیشن کے اوپر سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنے بچے کی ایبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے فیصلہ کریں. اور صرف ایجوکیشن صرف سبجیکٹ لرننگ نہیں ہے کہ وہ گریڈز اچھے لے رہا ہے, یا اس میں آپ ضرور دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو سوچنا کیسا سکھا رہے ہیں, کیسا محسوس کرنا سکھا رہے ہیں, اور اس معاشرے میں کس طرح سے اس کو خود کو پریزنٹ کرنا سکھا رہے ہیں. یہ چیزیں اس کو دنیا میں اس مقابلے پہ آنے میں اور اس دنیا کو فتح کرنے میں یقیناً کام آئیں گی. تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.